اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، عزیز طلبہ، ماہ محرم الحرام، ایام اضحیٰ، ماہ سفر، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ حق کہ جو ہماری گردنوں پر موجود ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام کی نسبت سے یقیناً وہ حق ادا تو نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ کسی بھی اعتبار سے عشر عشیر بھی اس کا ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس خاطر کہ وہ ذمہ داری ہماری گردنوں پر موجود ہے، اس خاطر کہ وہ حق ہماری گردنوں پر موجود ہے، ہم مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف پروگرامز ارینج کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ حق کہ جو ہماری گردنوں پر موجود ہے، ہم کم از کم یہ نہ کہلائیں کہ اس حق میں کوتاہی کرنے والے شمار ہوں۔ جس طریقے سے یہ حقوق ائمہ اطہار علیہم السلام کی نسبت سے ہماری اور آپ کی گردنوں پر موجود ہیں، اسی انداز سے ایک اور حق کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام کی نسبت سے ہماری گردن پر موجود ہے، اور وہ ہے امام کی زیارت۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اور یہ میرے معانی نہیں ہیں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی لفاظیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اماموں کی جانب سے تعلیم کردہ فرامین ہیں، تعلیم کردہ وہ باتیں ہیں کہ جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہم اور آپ تک پہنچی، اور جس کے اندر امام نے فرمایا کہ ان لکل امام عہد علی عنق اولیائہ، ہر امام کی نسبت سے، ہر امام کی نسبت سے ہماری گردن پر کوئی حق موجود ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ ہم اس امام کی زیارت پر جائیں، ہم اس امام کی زیارت کریں۔ لہذا آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ، چونکہ ایام اضحیٰ جاری ہیں اور اس زیارات کے باب کے اندر زیارت ایک حق ہے جو ہماری گردن پر موجود ہے، لیکن اس زیارت کے باب میں جو اہم ترین زیارت ہمارے پاس موجود ہے، جس پر اتنی لاتعداد روایات موجود ہیں کہ جو کسی اور امام علیہ السلام کی زیارت کے اعتبار سے ہمارے پاس نہیں آئی، اور وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ تو لہذا دو مناسبتیں، ایک ایام اضحیٰ، دوسرا وہ حق جو ہماری گردنوں پر موجود ہے، ان دونوں کو جمع کیا جائے تو زیارت امام حسین علیہ السلام آج کا موضوع بنتا ہے۔ اور میں پہلے اشارتاً اس بات کو بیان کر دوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، جس پر ہم گفتگو کریں گے اس مختصر سی تقریر کے دوران۔ سب سے پہلی چیز کہ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے۔ عمومی طور پر زیارت کیا ہے؟ ہماری گردنوں پر حق ہے جو اس سبب سے آیا ہے کہ ہم اس امام علیہ السلام کے پیرو ہیں، ہم ان امام علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہم ان امام علیہ السلام کی اقتداء کرنے والے ہیں، لہذا ہماری گردن پر ایک حق ہے، اور اس میں سے ایک حق کیا ہے کہ ہم ان کی زیارت پر جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے ہم قائل ہیں،
لہذا ہماری گردنوں پر ایک حق ہے وہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائیں۔ سب سے پہلا سوال، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ خود امام حسین علیہ السلام کی خاص طور پر امام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ بیش بہا روایات موجود ہیں۔ دوسری بات جس نے ہمیں ڈسکس کرنا ہے یہاں پر، وہ شخص، دیکھیے ایک چیز ہے خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت، ایک ہے اس زیارت کے نتیجے میں اس زائر کو جو فضیلت ملے گی، زائر کا جو مقام بلند ہوگا، زائر کو جو اسٹیٹس پروردگار عالم دینا چاہتا ہے، وہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ جو زیارت کے بعد زائر کے حصے میں قرار پائے گا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اس دنیا میں پروردگار زائر امام حسین علیہ السلام کو کیا اجر دے گا۔ چوتھی چیز، آخرت میں پروردگار عالم نے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا اجر رکھا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ بہت سے مقامات پر، بہت سے افراد کی نسبت سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانا فیزیبل نہیں ہوتا۔ حالات، سرکمسٹینسز اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر چلا جائے، بہت مشقتیں اٹھا کر بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، یا محال عادی ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا، مالی اعتبار سے، دوسرے بہت سارے اسپیکٹ سے وہ زیارت پر نہیں جا سکتا۔ تو ایسے افراد کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے کیا کوئی سولوشن بیان کیا گیا؟ کیا کوئی راہ حل بتایا گیا کہ دیکھو تمہارا گھر دور ہے، تم نہیں جا سکتے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، لیکن اس فضیلت کو اگرچہ 100% درک نہیں کر سکو گے شاید، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارا شمار بھی زائر امام حسین علیہ السلام میں سے ہو جائے گا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جسے انشاءاللہ ہم مرحلہ بمرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت۔ معصوم کی روایت کے الفاظ ہیں، لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین علیہ السلام من الفضل لماتوا شوقا۔ اگر اتنی ساری روایات ہیں کہ جنہیں میں یہاں پر بیان نہیں کر رہا، کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بیش بہا روایات ہیں۔ ان تمام روایات کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر لوگ جان لیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے، یعنی یہ سب بیان کرنے کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جان لیں، یعنی ابھی تک پہچانا نہیں ہے تم نے، یہ جو تمہیں پتا چل گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو تمہیں نہیں پتا چلا، اگر لوگ جان لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے تو کیا ہوگا؟ لماتوا شوقا، تو شوق زیارت سے ہی مر جائیں گے، شوق زیارت سے مر جائیں گے۔ اتنا زیادہ ان کے پاس اس زیارت کا شوق ایجاد ہوگا۔ آپ نے دیکھا انسان کی ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، انسان ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے بعض اوقات، بہت اچھی خبر سن کے، بہت بری خبر سن کے۔ یہ پروردگار نے بائی دی فالٹ نیچر کے طور پر جب انسان کو بنایا ہے تو نیچرلی انسان اسی طریقے سے بنا ہے کہ وہ بہت اچھی چیزیں بھی بعض اوقات برداشت نہیں کر پاتا، بہت بری چیزیں بھی اسے صدمہ پہنچا دیتی ہے اور اسے ایک خاص ذہنی حالت کی طرف لے کر چلے جاتی ہے۔ امام فرمانے کہ اگر اسے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت پتہ چل گئی، لماتوا شوقا، یہ شوق زیارت سے ہی مر جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت اس زیارت امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے۔ اب میں وہ فضیلت کی روایات نہیں پڑھ رہا، وہ جائیے آپ پڑھیے اور پھر اس روایت کو ذہن میں رکھیے، کتنی فضیلت ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ کیا فضیلت ہے تو یہ حال ہوگا۔ یہ سب سے پہلی چیز تھی۔ دوسری اہم ترین چیز کہ اس زیارت کے نتیجے میں زائر ابا عبداللہ علیہ السلام کا اسٹیٹس کہاں پر جائے گا، زائر امام حسین علیہ السلام کس جگہ پر آ جائے گا، وہ ہوگا کس زوال پر، اور پروردگار اس زیارت کے طفیل جو وہ امام حسین علیہ السلام کی کر رہا ہے اسے کس عروج پر لے کر چلا جائے گا۔ سنیں گے روایت، جامع الاخبار کی روایت ہے،
زائر کی فضیلت سنیے، یخلق من عرق زوار الحسین علیہ السلام من کل عرقۃ 70,000 ملک۔ پروردگار کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو زائر کی فضیلت ہے، کیا ہے زائر کی فضیلت؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اس روایت کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کروں، فرشتہ جو پروردگار کی عبادتوں کے اندر مصروف رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس خواہشات نہیں ہیں، اس کے پاس صرف عقل ہی ہے، خواہش نہیں ہے۔ انسان کو پروردگار نے عقل بھی دی اور خواہش بھی دی، کہا کہ دیکھو اگر تمہاری عقل غالب رہے گی، خواہشات دب جائیں گی، تمہاری عقل اپنی خواہشات پر غلبہ پا لے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہاری عقل پر تمہاری خواہشات غلبہ پا لیتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ تم بعض اوقات حیوانات سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، ہے نا۔ وہ بعض روایات کے اندر جو امام نے بتلایا کہ دیکھو لوگ حج کر رہے ہیں، جب امام کی 2 انگشت کے درمیان میں دیکھا راوی نے، تو کیا دیکھا کہ حج کرنے والے تو بہت کم تھے، اس کے درمیان حیوانات بہت زیادہ تھے۔ بہرحال اب میرا وہ موضوع گفتگو نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک جو ہے بائی ڈیفالٹ اس طریقے سے ہے کہ وہ انسان سے افضل ہے۔ ہاں، انسان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مرتبے کو ملک سے اوپر لے کر جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اس در پر آ جائے کہ جس در پر ملک جھولا جھلایا کرتے ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس مقام پر آ جائے، جب انسان اس در سے متمسک ہو جائے، جب انسان ان کے اعمال، ان کے فرامین کو پیروی کرنا شروع کر دے کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، تو انسان پھر ملائکہ سے اوپر چلا جایا کرتا ہے۔ تو ملائکہ پروردگار کی وہ مخلوق ہیں کہ جو پروردگار کی عبادت میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں۔ اچھا، اب سنیے اس زائر کی فضیلت کیا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے متمسک ہو چکا ہے، ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کیا فضیلت ہے؟ فرمایا، جامع الاخبار کی روایت ہے، کہا کہ پروردگار زائر کے پسینے سے، زیارت پر جب انسان جاتا ہے تو مشقت ہے۔ آپ نے گرمیاں دیکھی ہوں، اگر شہر عراق کی نجف اور کربلا کی شدید گرمی ہوتی، 48 50 53 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ جو ایام ہیں عاشور کے اور اربعین کے، ان سالوں کے اندر شدید گرمی کے اندر ہے۔ جو لوگ زیارت پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جا سکے پروردگار ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب کرے۔ کہا کہ پروردگار اس زائر کے پسینے سے کیا کرتا ہے؟ ملائکہ کو خلق کرتا ہے، ملائکہ کو خلق کیا جاتا ہے زائر کے پسینے سے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ جتنا بھی پسینہ بہا ایک ملک، ایک فرشتہ پروردگار نے بنا دیا، یہ ہے اس کی فضیلت؟ کہا کہ نہیں، من کل عرقۃ 70,000 ملک، 70,000 ملائکہ پسینے کے ایک قطرے سے پروردگار خلق کر رہا ہے۔ پروردگار تجھے کیا عبادت کی ضرورت تھی؟ ملائکہ تیری عبادت کر رہے ہیں، جن و انس، جاندار غیر جاندار تیری عبادت کر رہے ہیں، پروردگار تجھے کیا عبادت کی ضرورت تھی؟ کہا کہ نہیں، یہ زائر کی فضیلت بتلانا چاہتا ہوں۔ حسین کی زیارت کرو، تمہارے پسینے سے پروردگار ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ کو خلق کرے گا، اور کیا کریں گے وہ؟ یسبحون اللہ و یہللونہ، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں۔ تو پروردگار یہ جائے گا کس کے حصے میں؟ کہا کہ یہ جو ملائکہ عبادت کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، پروردگار کی تحلیل و تسبیح و تحمید کے اندر مصروف ہیں، یہ سارا کے سارا ثواب کس کو ملتا جا رہا ہے؟ زائر امام حسین علیہ السلام کے حصے میں۔ یہ ہے زائر کی قدر و منزلت۔ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس نسبت کا کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے جوڑی ہے، اس زیارت کا، اس مزور کا کمال ہے کہ جس کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ ہے زائر کا مقام۔ پروردگار، یہ دوسرا مرحلہ تھا، تیسرے مرحلے میں داخل ہونے لگے۔ میں تیزی سے اپنے موضوع سے ہی مرتبط رہتے ہوئے تیزی سے مطالب کو پیش کروں گا تاکہ ہم ان 5 چیزوں کو اس
وقت کے اندر سمیٹ لیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دنیا میں اجر کیا ملے گا؟ زائر امام حسین علیہ السلام کو پروردگار اس دنیا میں کیا اجر دے گا؟ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام۔ مرو کا مطلب ہے آرڈر کرو، امر کرو، ادب سکھاؤ۔ یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے، اپنے بندگان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اطراف والوں کو امر کرو، آرڈر دو، ادب سکھاؤ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے کا۔ کیا ہے ادب؟ مرو شیعتنا بزیارت الحسین علیہ السلام۔ انہیں ادب سکھاؤ، انہیں آرڈر دو، انہیں سمجھاؤ کہ تم لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ کیوں؟ کیا کام کرتا ہے یہ اس دنیا کے اندر؟ متوجہ ہے نا تیسرے نقطے کی طرف؟ دنیا میں اجر کیا ہے، کیا کام کرتا ہے یہ؟ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَيَمُدُّ فِي الْعُمْرِ وَيُدْفِعُ مَدَافِعَ السُّوءِ۔ تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو اسی دنیا کے اندر۔ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ۔ آج پوری دنیا اگر بھاگ رہی ہے تو کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ اسی رزق کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا۔ وہ پوری جو ایسا لگتا ہے کوئی میگنیٹک مقناطیسی فورس ہے کہ یار انسان کھینچے چلے جا رہا ہے، ڈے ڈیوٹی، نائٹ ڈیوٹی، فری لانسنگ، ایکس وائی زیڈ، پتہ نہیں کیا کیا۔ کس لیے؟ یزید فی الرزق کے لیے۔ پروردگار کہہ رہا ہے رزق کی زیادتی چاہتے ہو، امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آ جاؤ۔ جب تمہاری مقناطیسی فورس حسین بن جائے گا تو رزق کے اندر زیادتی ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یمد فی العمر۔ ہر انسان حیات کو پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے حیات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلس پہ جائیں تو ان دا لونگ میموری آف فلان، ایک کمرہ ڈونیٹ کیا ہوا اس کے لیے، وصیت کر کے گیا تھا وہ، میرے بننے کے بعد اس ہاسپٹل کے اندر یہ کمرہ، ایک کمرہ میری طرف سے ڈونیٹ کر دے رہا، یہ مسجد میرے نام پہ، یہ امام بارگاہ، یہ حسینیہ، یہ ہال میری طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے مر جائے لیکن زندہ رہے۔ محبت ہے انسان کے پاس حیات کی، انسان چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے رہے۔ پروردگار نے کہا حسین ابن علی سے متمسک ہو جاؤ، میں تمہیں عمر کی، ظاہری عمر کی بھی زیادتی عطا کروں گا، تمہاری عمر کے اندر زیادتی عطا کروں گا۔ تیسری چیز وَيُدْفِعْ مَدَافِعَ السُّوءِ۔ وہ جو مدافع السوء جانتے کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات انسان کو لطف خفی ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بچت ہو کیسے رہی ہے۔ جا رہا ہے، پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہاں پر اس کی گاڑی پلٹتی نہ، پلٹ گئی گاڑی، پاسبل نہیں تھا اس گاڑی کے اندر کوئی اس طریقے سے گلاٹیاں کھاتا اور اس کی موت نہ واقع ہوتی، لیکن پروردگار اس کو اس مدافع السوء سے نکال لیتا ہے۔ پروردگار اسے اس خطرناک مراحل سے جو اس کے ضرر میں، اس کے نقصان کے اندر آ سکتے تھے، پروردگار اسے وہاں سے بچا لیتا ہے۔ کیوں بچا لیتا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے۔ یہ ہے دنیا کے اندر پروردگار کا لطف، کس کے لیے؟ زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آخرت میں کیا اجر ہے؟ اب میرے پاس لکھی ہوئی 4 روایتیں ہیں، دیکھتے ہیں وقت کے اندر کتنی گنجائش ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آخرت میں زائر امام حسین علیہ السلام کا اجر کیا رکھا ہے پروردگار نے؟ محمد ابن سنان سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت ابا الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ وہ کہہ رہے تھے من اتا قبر الحسین علیہ السلام کتب اللہ لہ حجۃ مبرورہ، بعض روایات میں آئے مقبولہ۔ انسان ہزاروں محنتیں، کوششیں، زحمتیں اٹھاتا ہے، حج پر جاتا ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ پروردگار نے کہا حسین ابن علی کی زیارت پر آ جاؤ، عارفاً بحقہ، ان کی حقی معرفت کرتے ہوئے، کیا اجر ملے گا تمہیں روز قیامت؟ حج مقبولہ کا ثواب مل جائے گا۔
اچھا یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے نتیجے میں اس سے حج معاف ہو جاتا ہے. نہیں، فقہی احکام وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہے، وہ واجبات اپنی جگہ پر ہیں، یہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہاں ثواب میں یہ اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ ایک واجب چیز کا ثواب کم ہے، ایک مستحب چیز کا ثواب زیادہ ہے. یہ ابھی موضوع گفتگو نہیں، اس پر ایک مفصل روایت موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں لہٰذا میں اسے چھیڑوں گا نہیں یہاں پر. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کو روز قیامت کیا اجر ہے؟ حج مقبولہ کا ثواب مل رہا ہے. دوسری روایت، ما من احد یوم القیامہ الا وهو یتمنی انہ من زوار الحسین علیہ السلام. کیوں بھائی؟ پہلے ترجمہ کر دوں اور پھر کیوں کی طرف آتے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ روز قیامت کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک، ما من احد، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کر رہا ہو کہ میں حسین ابن علی کے زائروں میں سے ہو جاتا. کاش کہ میں نے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی ہوتی. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کر رہا ہو، یعنی ہر شخص یہی کہہ رہا ہوگا کاش میں نے دنیا میں امام حسین کی زیارت کر لی ہوتی. کہاں پر کہہ رہا ہوگا؟ روز قیامت کہہ رہا ہوگا. روز قیامت جہاں پر کسی کو کوئی ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، وہاں پر وہ کہہ رہا ہوگا کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا. کیوں؟ لما یرا مما یصنع بزائر الحسین علیہ السلام من کرامتہم علی اللہ تعالی. اس لیے کہ اس دن زائر امام حسین علیہ السلام کو جو اجر دیا جا رہا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا، ہے نا. آج بھی جب بچے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کالج میں، کہیں پر بھی کوئی سرٹیفکیٹ ہے، ایوارڈ سیریمنی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایوارڈ ہوتا ہے. بچہ بولتا ہے کاش میں نے محنت کر لی ہوتی، کاش میں نے اچھا پڑھ لیا ہوتا، کاش میں فرسٹ آ گیا ہوتا، کاش میں نے تھوڑی اماں کی بات مانی ہوتی تو آج یہ ایوارڈ، یہ ریوارڈ، یہ گفٹ میرے حصے میں ہوتا، ہے نا. لیکن روز قیامت اس سے بڑے بڑے ایوارڈز پروردگار نے رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے ایوارڈ رکھے ہوئے ہیں. روزے کے بارے میں پروردگار نے کہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. اتنے بڑے بڑے ایوارڈز رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ والے الفاظ کسی بھی عبادت کے بارے میں نہیں آئے. کون سے والے الفاظ؟ یہ الفاظ کہ روز قیامت ہر شخص کہے گا کاش میں زائر امام حسین علیہ السلام میں سے. یہ نہیں آیا کہ کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش میں نے روزہ رکھ لیا ہوتا. ہاں اس وجہ سے صحیح کہ ڈنڈے نہ پڑتے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کا اجر جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے اجر کی وجہ سے وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی ہوتی. تیسری روایت، روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے زائر کو کیا اجر، کیا گفٹ، کیا ریوارڈ ملے گا. عبداللہ ابن زرارہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ان لزوار الحسین ابن علی یوم القیامہ فضلا علی الناس. روز قیامت کیا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کا جو زائر ہوگا وہ تمام لوگوں سے زیادہ بافضیلت ہوگا. راوی نے سوال کیا قلت وما فضلہم، کیا فضیلت ہوگی ان کے پاس کہ جو باقی لوگوں پر وہ فضیلت رکھتے ہوں گے؟ کہا یدخلون الجنہ قبل الناس ب40 عاما وسائر الناس فی الحساب والموقف. تمام کائنات کے لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، موقف کے مقام پر کھڑے ہوں گے، اس سے 40 سال پہلے زائر امام حسین علیہ السلام جنت میں جا چکا ہوگا. 40 سال پہلے. اب روایت نے تو 40 سال لکھا ہے، نہیں معلوم کہ اس دنیا کے 40 سال ہے یا اس دنیا کے 40 سال ہے. باقی لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، زائر امام حسین علیہ السلام جنت میں ہوگا. یہ ہے زائر کا مقام روز قیامت. اتنی ساری فضیلتیں جان لی آپ نے. پانچواں نقطہ ہماری اس اسپیچ کا اور آخری وہ یہ کہ ہم اور آپ کیسے اس زائر کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اپنا شمار کیسے ان زائرین کے اندر کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا گھر دور ہے،
ہمارے لیے پاسبلٹیز، امکانیات، وسائل اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جا سکیں۔ اس بات اور اس روایت کی طرف آنے سے پہلے ایک مسکنسیپشن کی جس کی طرف میں وضاحت کرنا چاہوں گا امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے متعلق اسپیسیفکلی، اور وہ کیا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک مسکنسیپشن یہ موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ریلیٹڈ کہ امام کی وہ زیارت، اچھا یہ جو ہم نے گفتگو کی امام کی اوور آل امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے متعلق، پھر آپ آ جائیں اس کے اندر چیپٹرز بنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی 15 رجب کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی پہلی رجب کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی 15 شعبان کی زیارت، نصف شعبان کی، نیمہ شعبان کی، امام حسین علیہ السلام کی روز عید کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی عید الاضحیٰ کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی عید الفطر کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی یوم عرفہ کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی یوم اربعین کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی یوم عاشور کی زیارت، ان تمام کے الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی۔ ایک جو ہمارے پاس مسکنسیپشن آج کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، شاید اس کی وجہ سوشل میڈیا یا دوسرے وہ وسائل کے جو ان چیزوں کو نشر کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ کنسیپٹ آتا جا رہا ہے کہ جہاں پر رش زیادہ ہے نا فضیلت بھی وہاں پر زیادہ ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ باب وہ ہے، یہ چیپٹر وہ ہے کہ جو پروردگار بتائے گا نا وہاں سے فضیلت آئے گی۔ ہم اور آپ لوگوں کی کوانٹٹی، لائکس اور شیئرز اور ان چیزوں سے فضیلتوں کو نہ چنیں، یہاں سے سلیکٹ نہیں ہوگی فضیلتیں۔ ہم پہلے بھی کبھی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جہاں پر لوگ زیادہ جمع ہو جائیں وہاں پر فضیلت ہے۔ اگر ہے تو جائیے آپ پیچھے، پھر بعد رسول اللہ کہاں پر لائک زیادہ تھے اور کہاں پر لوگ زیادہ تھے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پروردگار عالم جسے با فضیلت بنا دے گا، اب چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ، فضیلت کا معیار پروردگار کی جانب سے آئے گا، اور ہمارا اور آپ کا پروردگار سے ڈائریکٹلی رابطہ نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی رابطہ تو روایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ بافضیلت زیارت ہمارے پاس ہے وہ زیارت عاشور ہے، روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس پہ کون کون سی روایات ہیں، ورنہ اس کو ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد یوم عرفہ، 15 شعبان، ہر زیارات کی اپنے اپنے مقامات ہیں۔ رش، پبلک، واک، سبیلیں، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے فضیلتیں زیادہ نہیں ہوتی۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اربعین کی زیارت پر جانے کا، میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جو اوور آل فضیلت ہے وہ اربعین کی زیارت کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی روایات ہیں ہمارے پاس جو اربعین کی زیارت کی، لیکن زیارت یوم عاشور سے زیادہ بافضیلت نہیں ہو گئی اربعین کی زیارت، زیارت یوم عرفہ سے زیادہ بافضیلت نہیں ہو گئی۔ اگر ہمارے پاس ہے کوئی روایت، آپ کے پاس ہے کوئی روایت، تو لائیے، پیش کیجیے، میں قبول کروں گا۔ ہم اور آپ دلیل کے محتاج ہیں۔ اگر ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتلا دیا کہ کون سی چیز کیا بافضیلت ہے، کس چیز کی کیا جگہ ہے، کس چیز کا کیا مقام ہے، کس چیز کا کیا رتبہ ہے، اس کو وہاں پر رہنے دیا جائے، پبلک فیگر سے چیزوں کو نہ تولا جائے۔ یہ ایک مسکنسیپشن کہ جس کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب آ جائیے کہ اگر ہمارا اور آپ کا گھر دور ہے، ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف نہیں جا سکتے، تو کیا کیا جائے؟ بہار کے اندر بھی روایات ہے، کامل الزیارات کے اندر بھی روایت ہے۔ حنان ابن سدیر راوی ہے، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ سدیر آئے اور امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یا سدیر تزور قبر الحسین علیہ السلام کل یوم، اے سدیر کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر روز کرتے ہو؟ قلت لا، سدیر نے کہا نہیں۔ فقال ما اجفاکم، تم نے کیا جفا اور ظلم کی ہے ہم پر۔ دیکھ رہے ہیں، زیارت کو ترک کرنا از ایکولز ٹو کیا چیز ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام پر ظلم کرنا۔ زیارت کرنا از ایکولز ٹو کیا چیز ہے؟ اپنے حق کو ادا کرنا جو ہماری گردنوں پر موجود ہے۔ امام نے فرمایا فتزورہ فی کل شہر، کیا ہر مہینے زیارت کر لیتا ہے؟ پہلے سوال کیا تھا؟ کیا ہر روز زیارت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں،
امام نے کہا ہر مہینے زیارت کر لیا کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ما اجفاکم بالحسین علیہ السلام، تو نے کیا جفا کی ہے امام حسین علیہ السلام پر. پھر فرمایا کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، اللہ اکبر، الف ملک شعث غبر یبکون فیزورون، پروردگار نے ہزار ملائکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر بھیجے ہوئے ہیں جو ان کی زیارت کرتے ہیں. تو اس فضیلت سے محروم ہے؟ ملائکہ حسین ابن علی کی زیارت کرتے ہیں. کہا کہ تیرے اوپر واجب ہے، ضروری ہے. اب یہ میں واجب فقہی کی طرف نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، اس طرف نہ چلے جائیے گا. ضروری ہے تیرے لیے کہ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر. کب؟ فی الجمعہ 5 مرات، جمعے کے دن 5 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر. وفی کل یومن، اور ہر روز 1 مرتبہ. قلت، یہاں پر ہے ہمارا وہ سوال. راوی کہہ رہا ہے میں نے کہا جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان، بیننا و بینہ فراسخ کثیرہ، میرے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے درمیان بہت زیادہ فراسخ، بہت زیادہ فاصلہ ہے، بہت زیادہ ڈسٹینس ہے. اس زمانے میں سفر تو آسان نہیں تھا، ڈسٹینس طے کر کے جانا کئی دن لگ جاتے تھے. قال علی اسعد، جا اپنے گھر کی چھت پر، فوق سطحک ثم تلفت یمنتن و یسرتن، دائیں اور بائیں دیکھ یعنی ڈھونڈ، ثم ترفع رأسک، اس کے بعد اپنے سر کو بلند کر، الی السماء، آسمان کی جانب، ثم تنحو نحو قبر الحسین علیہ السلام، اس کے بعد اپنی رخ کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب کر، اور کیا کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 2 جملے یاد کر لیجئے، ابھی یاد کر لیجئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا تیرے نصیب میں حج اور عمرہ مقبولہ لکھا جائے گا. یعنی اگر کسی کا گھر دور ہے پریشان نہ ہو، کوشش کرے جتنا جا سکتا ہے، لیکن جب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے وہ حالات کی جس میں وہ جا سکتا ہے، اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، گھر کی چھت پر جائے، جو طریقہ امام اطہار علیہ السلام نے بتایا اس طریقے پر عمل کرے. بس عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کو پروردگار نے یہ مقام اور یہ رتبہ دیا کہ آپ تو آپ کی قبر کا یہ مقام، آپ کی زیارت کا یہ رتبہ، آپ کے زائر کا یہ رتبہ، آپ کا زائر تو آپ کا زائر، آپ کے زائر سے بہنے والا وہ پسینہ کہ جس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، میں اسے باعزت بنا دوں گا. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے گفٹ. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ پروردگار کا ذکر کیا کہ پروردگار نے کہا کہ اب میں تیرا ذکر ایسے کروں گا کہ چپا چپا یا حسین کرتا ہوا نظر آئے گا. اب ایام وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں وہ مصیبت پڑی جاتی ہے کہ جو نہیں معلوم کہ اس مصیبت کا پرسہ امیر المومنین کو دیا جائے، سید الشہداء کو دیا جائے، مولا عباس کو دیا جائے. جب شہزادی زینب کوفے میں رہا کرتی تھی نا، تو بڑے شان سے رہا کرتی تھی، بڑے شان سے رہا کرتی تھی. ایک عالم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض مصیبتوں کے جملے، صرف ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری رات گریا کرتا رہے کافی ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، روضہ خان مصائب پڑھ رہا تھا. بعض لوگوں نے بیان کیا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، روضہ خان، فارسی میں روضہ خان کہتے ہیں مرثیہ پڑھنے والے کو، مصائب پڑھنے والے کو، مصیبت بیان کر رہا تھا. جیسے ہی روضہ خان نے، مرثیہ پڑھنے والے نے، مصیبت بیان کرنے والے ذاکر نے وہ مصیبت کا ایک جملہ کہا، وہ عالم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب اس کے بعد کوئی اگلا جملہ نہ کہنا. جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ جملہ کہا دخلت زینب علی ابن زیاد. اللہ اکبر. کوفے کی شہزادی زینب جو کبھی اس شان سے رہا کرتی تھی کہ جب
19 رمضان کی فجر کو اصحاب نے امیر المومنین کے گھر آنا چاہا تو امیر المومنین نے کہا کہ اصحاب سے کہیے کہ گھر روانہ ہو جائے۔ امیر المومنین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ نامحرم کی آوازیں، زینب و ام کلثوم کی آوازیں اصحاب اور نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ جس علی نے زینب کی آواز کا بھی پردہ برقرار رکھا، لیکن یہ کون سی مصیبت تھی کہ مقاتل میں یہ جملہ بھی ملا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب کبریٰ کوفے کی شہزادی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر! کون سے دروازے سے کوفے کے اندر داخل کیا گیا جانتے ہیں؟ کون سے دروازے سے کوفے میں داخل کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جس دروازے سے جناب زینب کو کوفے میں داخل کیا کرتے تھے نا، وہی دروازہ تھا کہ جس دروازے سے کوفے میں جناب زینب کو داخل کیا گیا۔ اللہ اکبر! لیکن امیر المومنین کس احترام سے داخل کیا کرتے تھے کہ دن کے کسی پہر میں داخل نہیں کیا کرتے تھے۔ جب سورج غروب ہو جایا کرتا تھا، مغرب اور عشاء کی نماز تمام ہو جایا کرتی تھی، تمام ستارے اللہ اکبر اندھیرا ہو جایا کرتا تھا، اس کے بعد امیر المؤمنین شہزادی زینب کو اس دربار کے اندر، اس شہر کے اندر داخل کیا کرتے تھے۔ لیکن ہائے رے غربت شہزادی کی، علی کی بیٹی کی! ارے دن کا مجمع تھا، چھتوں پر تماشائی موجود تھے۔ ایک مرتبہ اسی دروازے سے شہزادی کو کوفے میں داخل کیا گیا۔ میرا دل کہتا ہے مشکل کشا کی طرف رخ کیا ہوگا، یا علی میری مدد کو آئیے، آپ کی غریب بیٹی وہی دروازہ ہے، لیکن دن کی روشنیاں ہیں، بال کھلے ہیں، چادر لوٹ لی گئی، تماشائی دیکھتے ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم میں سے جو افراد زیارت امام حسین علیہ السلام پر جا چکے ہیں، انہیں بار بار اس زیارت سے شرف یاب فرما۔ جو نہیں جا سکے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ جب تک وسائل ہمارے پاس مہیا نہ ہو، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس انداز کو اپنا سکے، اس طریقہ کار کے مطابق سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتلایا۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرما۔ جو اسٹوڈنٹس، جن لوگوں نے امتحان دیے ہیں، اپنی دنیاوی دینی اعتبارات سے امتحانات دیے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، موفق ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پروردگارہ ان تمام کی مشکلات کو غیب سے دور فرما، ان تمام کو ان کے امتحانات میں کامیابی عنایت فرما، تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔